ان الحمد للہ علم الہی کی جو بات بتائی ہے اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ علم الہی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اب ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ یہ صفت جو ہے وہ اس کا تعلق ذات سے ہے یا مخلوق سے ہے، کیونکہ بڑے حضرات نے علماء حضرات نے اس میں بحث کی ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مخلوق نہیں کہا جائے تو پھر ذات کہیں، اور ذات کہیں تو پھر صفت تو اللہ نے ترتیب دی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے قلوب و ذہن کی گہرائیوں سے بہت گہرائی کی بات ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں تو زمانے بھر کے علماء آج تک نہیں پہنچ سکے اس کی حقیقت کو، ورنہ اختلاف نہ رہتا۔ ہم بات کرتے ہیں جو ہماری سطح کی ہے کہ علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک علم آخرت، ایک علم دنیا۔ چاہے علم آخرت ہو چاہے علم دنیا ہو، دونوں اللہ کی صفات سے تعلق رکھتے ہیں، صفت علم سے تعلق رکھتے ہیں دونوں علوم۔ فرق اتنا ہے کہ جو علم دنیا ہے وہ عارضی ہے، اور جو علم آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب فرق صاف ظاہر ہے کہ علم دنیا افضل ہے یا علم آخرت افضل ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں دیکھیں آپ کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو شروع صدیوں میں ایک کتاب لکھی گئی ہے عین العلم، عربی زبان کی کتاب ہے، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت صحابہ کی فضیلت ساری قیامت تک علماء پہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم آخرت دیا ہے، قرآن نے جو ہمیں علم دیا ہے، وہ یہ آیت اسی کو علم کہہ رہی ہے۔ باقی جو علوم ہیں جو بعد میں وجود میں آئے ہیں صحابہ کے بعد میں، تابعین تبع تابعین مسلسل چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ فلسفہ ہے، منطق ہے، اور صرف ہے، نحو ہے، اور جو بھی کچھ ہے اسلامی جو علوم ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حدیث کا علم ہے، یہ سارے علوم جو ہیں یہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے، تو صحابہ اس علم پر دسترس بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ علم جانتے ہیں وہ تو صحابہ سے آگے ہو گئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ علم ہے ہی نہیں۔ یہ جو اسلامی علوم ہے، تفسیر کا علم ہے، فلسفے کا علم ہے، منطق کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فلاں علم ہے، فلاں علم ہے، یہ سارے علم جو صحابہ نہیں اپنے زمانے میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، نہ اس کا کوئی تذکرہ تھا ان کے زمانے میں، اگر یہ علم ہوتا تو قرآن میں یہ بات کیوں آتی؟ اگر یہ علم ہوتا، اگر یہ قرآن میں بات آئی تو صحابہ ان علوم کو حاصل کرتے،
صحابہ نے صحابہ کے زمانے یہ والے علوم جو ہیں یہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. تو پتہ چلا جو علم صحابہ کو تھا علم تو وہی ہے بس. اور جو علوم تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اور اب تک وجود میں آ رہے ہیں علوم اسلامیہ کے نام سے، بے شک وہ علوم اسلامیہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ علم نہیں ہے عذرو قرآن. کیونکہ قرآن نے کہا کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں. تو صحابہ یہ علم نہیں جانتے تھے، پھر بھی وہ اب یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ افضل ہیں ان سارے علماء سے. تو یہ جو علماء ہیں یہ وہ علم نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو اتنا نہیں جانتے جتنے صحابہ جانتے تھے. اس لیے تو صحابہ ان سے افضل ہیں. تو یہ جو عین العلم کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ یہی آیت جو ہے، صرف یہی ایک آیت بھی یعنی کافی ہے صحابہ کی فضیلت قیامت تک کے علماء پر ثابت کرنے کے لیے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں. تو جو صحابہ کا علم تھا وہ ایسا علم تھا عجیب و غریب، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور دیگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی صحابہ کو وہ علم عطا فرمایا تھا. خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی تھی قرآن میں، براہ راست مخاطب کیا کر کے، اور قرآن ان کے سامنے 23 سال تک نازل ہوتا رہا. اور وہ مخاطبین قرآن تھے، سب سے پہلے مخاطبین قرآن براہ راست. ہم تو بلا واسطہ ہیں، ہم تو بالواسطہ ہیں. ہمیں تو واسطہ چاہیے. ہمیں اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے جا کے صحابہ تک پہنچیں گے، پھر نبی تک پہنچیں گے. لیکن صحابہ نے تو بلا واسطہ یہ علم حاصل کیا تھا ہمارے جیسے لوگوں کے. ان کا واسطہ صرف حضور اور اللہ قرآن کی ذات تھی. تو ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ جو وہ علم کیا ہے، وہ ہے معرفت الہی اور آخرت کا علم. بس معرفت الہی اور معرفت الہی جتنی آپ کو حاصل ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور آخرت کی تیاری، بس یہ علم ہے اصل، جس کو قرآن نے فوقیت دی ہے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے. اور بعد کے جو علوم آئے ہیں جن میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ علم اس آیت کی بنا پر وہ علم نہیں ہے. علم تو وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا. اب ہمارے علماء میں بھی افضل وہی ہیں جو صحابہ والے علم سے واقف ہیں اور پھر یہ والا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے غیر عالم، وہ صحابہ کے علم سے وابستہ ہے، پورا علم سے وابستہ ہے. اور ایک عالم صحابہ کے علم سے وابستہ ہے، اس نے ایکسٹرا طور پہ کچھ اور بھی یعنی کہ علوم حاصل کر لی، صرف کا، نحو کا، حدیث کا، تفسیر وغیرہ کا. تو اب ظاہری بات ہے ان علوم کی وجہ سے وہ افضل ہو جائے گا ایک عوام سے. اور اگر مثال کے طور پہ ایک عام آدمی 90 ڈگری صحابہ کا علم رکھتا ہے، اور ایک عالم جو ہے وہ 90 ڈگری صحابہ کے علم رکھتا ہے، تو اور اس کے علاوہ اپنا وہ باقی علوم بھی رکھتا ہے، علوم اسلامیہ بھی رکھتا ہے، تو وہ اس علوم اسلامی کی وجہ سے فوقیت لے کے آیا، کیونکہ دونوں میں صحابہ والا علم 90 درجے کا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو صحابہ والا علم 91 درجے کا رکھتا ہے، اور
ایک بہت بڑا عالم متبحر 90 درجے کا علم رکھتا ہے اور باقی سارے علوم رکھتا ہے، یہ سارے علوم رکھنے کے باوجود اس 91 ڈگری والے عام انسان سے جو غیر عالم ہے، جس کے پاس سند نہیں ہے، ہاں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب یہاں سے ثابت ہوا کہ اصل علوم جو ہے وہ جو ازروع قرآن، وہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی معرفت عطا فرمائے اور آخرت کا علم عطا فرمائے، آخرت کی طرف رغبت عطا فرمائے۔ باقی علوم وہ علوم نہیں ہیں قرآن، ازروع قرآن۔ اب ظاہری بات ہے، اب جب وہ علوم جو آخرت کی طرف معاونت کرتے ہیں، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، صرف کا علم، نحو کا علم، فلسفے کا علم، اور جو بھی منطق کا علم، اور جو بھی علم کلام ہے، سارے کے سارے علوم، اس کو ہم علم نہیں کہتے، کیونکہ اگر یہ علم ہوتے تو یہ ان کے عالم جو ہیں، ان کے علامہ حضرات جو ہیں، وہ صحابہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب صحابہ سے کیوں نہیں بڑھے؟ کہ صحابہ یہ علم نہ جاننے کے باوجود علم الہی سے واقف تھے، اور یعنی معرفت الہی سے اور آخرت کے علم سے واقف تھے۔ تو اب اندازہ کریں وہ علوم جو معاونت کرتے ہیں معرفت الہی میں، قرآن کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، وہ علوم علم کے درجے میں نہیں آتے، تو اب غور کریں یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ کیسے اس کے برابر ہو جائیں گے؟ یہ تو بالکل ہی علم نہیں ہے ان کے آگے۔ جب وہ علم نہیں ہے جو علوم اسلامیہ ہے، وہ علم نہیں ہے ازروع قرآن، تو یہ جو دنیاوی علم ہے، فلسفہ یہ دنیاوی علوم جو ہیں، جو ہمیں جس کی ہمیں ڈگریاں ملتی ہیں، میٹریکولیشن ہے اور گریجویشن ہے اور ماسٹر ہے اور ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی ہے اور ایلیٹ وغیرہ جو بھی ہے، یہ سارے علوم اور سائنسدانوں کی تحقیقات، جتنے بھی علوم ہیں، یہ تو علوم اسلامیہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ علوم اسلامیہ کے برابر ہوتے یا زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں، کفار ہیں، ہاں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، یہ سب ہمارے بڑے بڑے علماء سے افضل ہوتے ہیں۔ اب یہ افضل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان والے بھی ہیں اور یہ علوم اسلامیہ نہیں جانتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پھر بھی یہ سب کے سب ہمارے علوم اسلامیہ جاننے والے علماء سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کا جو علم ہے، جیسے کہا گیا تھا نا کہ ایک تو علم ہے دنیا کا، ایک ہے آخرت کا، تو دنیا کا علم جو ہے سارے علوم اللہ کی صفات میں سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں اللہ کی صفات سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے دنیا کا ہو یا کسی ایک پتے پہ ریسرچ ہو، ہزاروں سال زندگی، تو کیا ہزاروں سال ایک پتے کی ریسرچ پہ گزار دیں، کبھی اس کا علم ختم نہیں ہوگا، اس کا اینڈ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے اس کی۔ ایک آپ نے منہ میں، آپ کے گلے میں محسوس ہوا کچھ ہے، آپ نے اس کو کھنکارا اور وہ آپ کے منہ میں آ گیا، اس کو تھوک کہا گیا، وہ تھوک دیا آپ نے، وہ جو اس تھوک پر اگر لیبارٹری میں ہزار سال ریسرچ ہوتی رہے، اس تھوک پر یہ ریسرچ مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ علم نافع، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ تو ساری دنیا کے علوم جو ہیں اس کو ہماری زندگیاں کور ہی نہیں کر سکتی، اور اس کا ثواب بھی کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ اب آپ نے جیسے ماسٹر کیا ہے بالفرض یا پی ایچ ڈی کیا ہے، تو آپ بتائیں آپ کو کیا رکعت کا ثواب ملے گا یہ علم حاصل کرنے میں؟ آپ کو ثواب تو اس میں ملے گا کہ اس علم کے بعد آپ آخرت کی جو ہے وہ طلب آپ کو بڑھ جائے، اور آخرت کے کاموں میں آپ حصہ لینے لگیں اور لوگوں کو آخرت کی طرف مائل کر دیں۔ وہ ایسے مائل کیا جا سکتا ہے کہ ارے کوئی دہریہ ہے اور یا یہ کہ دین سے دور ہے، آپ نے اپنے دنیاوی اس دنیاوی علم کی بدولت اس کو مروب کر دیا، کیونکہ وہ بھی
ایم فل ہے، آپ بھی ایم فل ہو، آپ نے اس کو ہرا دیا دنیاوی علوم میں، اب وہ آپ سے متاثر ہو گیا، متاثر جیسے ہوا ہے آپ نے اس کو تھوڑی سی بات اللہ کی کر دی، تو وہ اللہ کی طرف جو ہے رغبت کرنے لگا۔ یہ چیز آپ کو آخرت کی طرف اللہ کے یہاں افضل کر دے گی، بڑھا دے گی۔ لیکن سارے علوم نے اس کو نہیں آگے بڑھایا اللہ کی طرف، وہ آپ کا ایک جملہ جو اللہ، اچھا وہ ایک جملے پہ کیوں متاثر ہوا کہ آپ نے دنیاوی علوم سے اس کو مرعوب کیا، تو وہ آپ کی بات سننے پہ کے لیے تیار ہوا۔ جیسے ہی اس نے آپ کی بات سنی، وہ اللہ کی بات تھی اور وہ مائل ہو گیا اسلام کی طرف۔ تو یہ مددگار و معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو مددگار و معاون بنائیں تو اصل چیز وہی اسلامی علوم ہے۔ اور اسلامی علوم سے آگے کون سا ہے؟ سب سے آگے وہی معرفت الہی، جو آپ کو قرب الہی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات اس کے اندر وہی ہے، اسی کا تتمہ ہے کہ آخرت کا علم جو آپ کو قرب الہی بتا دے، معرفت الہی ہو یا آخرت کا علم ہو، یہ دونوں قرب الہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ علم کی کچھ حقیقت ہو سکتا ہے کہ آ گئی ہو۔ اب یہ اس بات سامنے آ گئی کہ دنیا کا جو علم ہے وہ دنیا کے کچھ فائدے کے لیے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اس علم کی بنیاد پر آپ ڈاکٹر لگ جائیں، پروفیسر بن جائیں اور لوگوں کو علم حاصل دیں، تو دنیاوی آپ کو مراد حاصل ہو جائیں گے، کچھ مال حاصل ہو جائے گا، بس یہ علم۔ لیکن جو آخرت کا علم ہے وہ دنیا کی بھی عزت دے گا اور آخرت کی بھی۔ اب مثال کے طور پہ اب ایک تقی عثمانی صاحب کو لے لیں، یا یہ کہ احمد رضا خان صاحب کو لے لیں، یا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، تو یہ حضرات جو تھے دنیا کے علم کے کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ یہ کہ اس کو کچھ جاننے والے تھے، انہوں نے کوئی میٹریکولیشن بھی نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے گریجویشن کیا تھا، لیکن ساری دنیا میں ان کے مرنے کے باوجود بھی کتنی ان کی عزت اور احترام ہے۔ اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ مر چکے ہیں، ان کا نام جانتا علاوہ چند ایک کے کوئی نہیں جانتا، علاوہ چند ایک کے۔ تو پتہ چلا جو اسلامی علوم ہیں اس کے لیے دنیاوی علوم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیاوی علوم کو اسلامی تھاٹ کی ضرورت ہے، تو وہ کام آ جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں عزت دے دیتا ہے۔ اب کفار جو ہیں وہ دنیاوی علم کے ماہر ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن وہ آخرت کی تھاٹ نہیں جانتے، تو وہ صرف کفار کے اندر ہی مقبول ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اب یعنی ہم اس میں زیادہ اگر کھپائیں گے اپنے آپ کو تو ہمیں بہت قلیل درجے کا فائدہ ہوگا، لیکن ہم اگر آخرت کے علوم پہ اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہمیں لامحدود انفینائٹ فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے علم میں آیا کہ اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، تو آپ نے جناب والا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، آپ کو اس کا ثواب مل گیا قرآن پاک کا۔ اب جس کو یہ علم حاصل ہے اس نے پڑھا ہی نہیں، اس کو ثواب بھی نہیں ملے، یعنی علم پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص پورا قرآن پڑھے گا اس کو جو نور حاصل ہوگا قرآن پڑھنے کا، وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے نہیں حاصل ہوگا۔ قل هو اللہ احد پڑھنے سے 3 مرتبہ صرف یہ کہ اس کا جو ثواب بنتا ہے وہ مل جائے گا، لیکن پورا قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا پورے قرآن کا اور نور بھی حاصل ہوگا۔ یہ ہے، اب دیکھیں یہ ہے آخرت کا علم، تو اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ لیکن اگر ہم اس جگہ پی ایچ ڈی کرتے اور کرنے کے بعد کتنا ٹائم لگتا، کتنی محنت لگتی، کتنا پیسہ خرچ ہوتا۔ اب اس علم میں کوئی خرچ نہیں ہوا، کوئی ٹائم نہیں لگا، تو اس سے تو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ لیکن پی ایچ ڈی کا علم حاصل کر کے ہمیں فائدہ جب ہوگا جب ہم کسی یونیورسٹی میں لیکچر لگیں، یا ہمارے دنیا بھر میں ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ ڈلیور کیے جائیں، وصول کیے جائیں، ہمیں بلایا جائے یا وہ ہمارے پاس آئیں، اس وقت ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن آخرت کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ آخرت کا فائدہ جب ہی ہوگا کہ جب ان علوم سے ہم
لوگوں کو آخری طرف مائل کر دیں، ان علوم سے وہی مائل ہوں گے جو وہ علوم جاننے والے ہوں گے، اور یہ بھی ایک محدود فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔